بچوں کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور آج جو ہماری کلاس ہے، لیسن ہے، لیکچر ہے، وہ ہمارا لیسن نمبر 6 ہے، اور اس سے پہلے ہم 5 لیسن اپنے ڈلیور کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آپ کو جس طرح آپ نے مزے کے ساتھ آپ نے وہ ہمارے دیگر جو ہے وہ لاسٹ 5 لیکچر آتے ہیں سنے ہیں، اس پہ سیکھا ہے، عمل کیا ہے، غور سے سنا ہے۔ انشاءاللہ آج چھٹا لیکچر بھی آپ جو ہے ویسے ہی سنیں گے، اور ہر ٹاپک ہمارا انشاءاللہ بہت مزیدار ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ آپ ہر ٹاپک میں کیا کریں گے، بہت ساری چیزیں نئی نئی سیکھنے کو ملیں گی آپ کو۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وضو کا طریقہ۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہم وضو کرتے ہیں، اور ہر چیز کا ایک کیا ہوتا ہے، خاص ایک پرٹیکولر ایک کیا ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ اس چیز کو کیا کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وداؤٹ پیٹرن آپ اس کو کام کو نہیں کر سکتے۔ کر تو سکتے ہیں، کس نے منع کیا کرنے سے؟ کر سکتے ہیں، لیکن شاید وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو۔ اسی طرح آپ کا جو وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وضو کا بھی کیا ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو طریقے کو اگر ہم پیٹرن کہیں تو آئی تھنک سو یہ غلط نہیں ہوگا، PATTERN، پیٹرن، ٹھیک ہے۔ تو اسی پیٹرن کو، جو پیٹرن ہمیں نظام، ہمیں جو پورے دین کا نظام ہے، ہمیں اسی دین سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، جو دین نے بتایا ہے ہمیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پیٹرن، ہم اسی کو عمل کریں گے تاکہ ہمارا کیا ہو، وضو ٹھیک ہو، اور جب وضو ٹھیک ہوگا تو ہماری کیا ہوگی، انشاءاللہ باقی عبادات، نماز بھی ہماری کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو نماز کا ٹاپک جب پڑھایا تھا، اس میں بتایا تھا کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ جس طرح یہ ہماری کلاس روم کے اندر پلرز ہیں ہمارے، اسی طرح یہ پلرز جو ہیں، جس طرح پلرز کی وجہ سے ہمارا گھر، ہماری چھت رکی ہوئی ہے، اسی طرح نماز کی وجہ سے ہمارا دین بچا ہوا ہے۔ سو اگر ہمارے پلرز کیا ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے، تو ہماری چھت کیا ہو سکتی ہے، کولیپس ہو سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، گر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا، بیسک چیز ٹھیک نہیں ہوگی، تو ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی، چاہے ہم نماز خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے کیوں نہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ہمارے اماموں ائمہ علیہ السلام امام کے ہم حرم میں کیوں نہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا وضو کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ سو لہٰذا وضو ہمیں سیکھنا پڑے گا اس کے پیٹرن کے مطابق، جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے، جو ہمیں دین نے بتایا ہے۔ سو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، کیا بتایا ہے اس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 6، وضو کا طریقہ۔ سب سے پہلے نیت کریں۔ اچھا، نیت کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ یہاں میں لکھ رہا ہوں، نیت، نون یہ اور تے۔ نیت بچوں ارادے کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا، میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے قربتاً الی اللہ۔ آپ نے ارادہ کیا، آپ کی کیا ہوگی، نیت ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا اس طرح کریں کہ جب تک زبان سے نہیں ادا کریں گے آپ کہ میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت واجب قربتاً الی اللہ، اسی وقت تک نماز قبول ہوگی۔ نو، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں بھی کر لی نیت، آپ کی وہ چیز کیا ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ سو لہٰذا سب سے پہلی چیز کیا ہے وضو کے اندر ہماری، نمبر 1 نیت، ٹھیک ہے۔ نیت کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو نہیں ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ آپ وضو کے لیے نیت کر رہے ہیں تو نیت بھی کیا ہوگی، میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ ایک چیز اور، میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں آئی فوراً یہ چیز، الا اللہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، الی اللہ کہنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ میں وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے وضو کرتا ہوں نماز کے لیے قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد 3 چیزیں کیا ہیں، مستحب ہیں۔ آپ اکثر وضو کرتے ہوں گے، اور وضو کرنے میں آپ کیا کرتے ہوں گے، بہت ساری چیزیں آپ واجب ادا کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کیا کرتے ہیں، اس میں مستحب ادا کرتے ہیں۔ تو وہ کون سی 3 چیزیں ہیں، آپ یہاں پہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ سب سے لکھا ہوا ہے، ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کو کلائیوں تک، مثال کے طور پر ہم وضو میں کہاں تک دھوتے ہیں، یہ ہمارا ہاتھ دھوتے ہیں، ہم پورا ہاتھ نہیں دھوتے کہ یہاں سے ہم دھوئے، نہیں، ہم کونی سے لے کر کلائی تک دھوتے ہیں۔ ہم کتنی مرتبہ دھوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم پہلے کیا کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں اپنے، اگر فار ایگزامپل مجھے اپنے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے تو میں الٹے ہاتھ سے لوں گا، پانی ڈالوں گا، کونی سے لے کر کہاں تک، کلائی تک۔ میں اوپر سے نہیں دھوتا کہ میں ایسے کروں، فار ایگزامپل میں جب اپنا ہاتھ دھونا تو میں یہاں سے پانی ڈالوں، نہیں، اسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ اسلام نے ہمیں کہا کونی سے لے کر کلائی تک۔ اور کتنی مرتبہ ہم دھوتے ہیں، 2 ٹائمز، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کونیوں تک کونیوں تک 2 مرتبہ دھونا۔
ٹھیک ہے. اچھا کون کس کو ظاہر سی بات ہے ہاتھوں کو تو ہاتھ میں مینشن نہیں کر رہا, کونی ہاتھ میں ہی رہتے ہیں ہمارے, ڈیفینیٹلی سی بات ہے. کونیوں کو 2 مرتبہ دھونا, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے مستحب ہے, ابھی میں آگے مینشن کرتا ہوں. نمبر 3 کیا ہے, اس کے بعد کونیوں کو 2 مرتبہ دھونا. اس کے بعد کیا ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کونیوں کے بعد لکھا ہوا ہے 3 مرتبہ 3 ٹائمز کیا کرنا, کلی کرنا, ہے نا. ہم کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ, اس کے بعد فوراً 3 مرتبہ ایک اور کام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا, ناک میں پانی ڈالنا. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ 3 چیزیں 2, 3 اور 4 یہ کیا ہے ہماری مستحب ہیں. مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, مستحب کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اگر وہ کام کریں تو آپ کو ثواب ملے گا, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر ہم دیکھیں واجب کو کام کرنا ہی کرنا, اس کے لیے تو کوئی چھوٹ ہمیں ریلیکسیشن نہیں ہے. لیکن مستحب میں ہمیں کیا ہوتا ہے, اللہ نے ہمیں یہ مرضی دی ہے, ہماری چوائس ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کام کر لیں گے بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, آپ کے کیا ہو جائیں گے ثواب بڑھ جائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو. لیکن واجب سے کیا ہوتا ہے, کرنا ہی کرنا ہے, نہ کریں گے تو کیا ہوگا, آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے, گناہ ملے گا آپ کو. تو لہٰذا یہ 3 چیزیں اگر ہم وضو میں چھوڑ بھی دیں تو لہٰذا ہمیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. یا فار ایگزامپل میں کسی بھی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا ہوں, میں سفر میں تھا اور وہاں کیا ہو گیا, میرے کپڑوں پہ چھینٹیں آ گئی, نجس ہو گئے میرے کپڑے, اور میں نماز نہیں پڑھ سکا اول وقت, اور نماز کا ٹائم بالکل اینڈ پر پہنچ گیا, اور اب مجھے نماز ادا کرنی ہے, کپڑے چینج کر لیے میں نے, اور میرے پاس ٹائم بہت لمیٹیڈ ہے وہاں پہ. تو میں کیا کروں گا, پورا وضو نہیں کروں گا, میں جس کیا کروں گا, واجب چیزیں کروں گا. ان 3 چیزوں کو نکال دیں تو باقی چیزیں کیا ہے, واجب چیزیں بچی ہیں ہماری. مثلا میں آتے کے ساتھ ہی کیا کروں, نیت کروں, نیت کے بعد ہم کیا کریں, سب سے پہلے 3 مرتبہ کلی, 3 مرتبہ ناک کے پانی, یاد ہوگا آپ لوگ کو, یہ چیزیں اگر نکال دیں مستحب ہے تب بھی وہ تو ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہ کروں, یہ بھی نہ کروں, کونیوں کو بھی نہ دھوں, میں ڈائریکٹ آؤں اور اس کے بعد کیا کروں, نیت تو ایسی بات ہم نے کی ہے, راضی کا نام ہے نیت. اس کے بعد میں کیا کروں, فوراً 1 مرتبہ کیا کروں, اپنے چہرے کو دوں, بالوں کو, یہ جو ہمارا جو بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی تک, اور یہ لمبائی میں ہوگا, اور چوڑائی میں جتنا آپ کا ہاتھ ہوتا ہے, میرا ہاتھ جتنا ہے, آپ کا ہاتھ چھوٹا ہوگا یا کسی کا ہاتھ بڑا ہے, تو اکارڈنگ ٹو دیئر ہینڈس, ٹھیک ہے. ہاتھ کا جو ایریا آپ کے, یہ جو آپ کا فیس کا ایریا جو آپ کے ہاتھوں کے بٹوین کور ہو رہا ہے نا, صرف یہی حصہ کیا ہے, واجب ہے اس کو دھونا. ہم احتیاط کی بنا پر کیا کرتے ہیں, یہ کانوں کی جو لا ہوتی ہے, اس چیز کو کیا کہتے ہیں بچوں, لا کہتے ہیں, یہ کان کی جو لا ہوتی ہے, ہم احتیاط کیا کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ایک ہاتھ اس طرح اور ایک ہاتھ ہم کیا کرتے ہیں اس طرح اس کو لگا لیتے ہیں, احتیاط کہ خشک نہ رہ جائے. ورنہ کیا ہے, دھونا واجب کیا ہے ہمارا, یہ جو ہمارے ہاتھوں کے درمیان جو ہمارا چہرہ آتا ہے, ہر آدمی کا اپنا اپنا ہوتا ہے, جیسے بات ہر آدمی کا ہاتھ اس کی باڈی کے مطابق ہوتا ہے, تو وہ اسی کے مطابق کیا ہوگا, دھوئے گا, اتنا واجب ہے. میں آؤں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹائم بہت کم ہے, اور میں آیا ہوں, مجھے واجب وضو کرنا ہے, میں نیت کی, نیت ارادے کا نام ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا 10 کو سنائیں گے تو ہی نیت ہوگی آپ کی, نہیں, خاموشی سے آپ نے دل میں نیت کر لی, میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے قربتاً اللہ, نیت آپ کی ہو گئی. اب آپ آئیں جلدی سے, کیا کریں, آپ نے چہرے کو دھویا اپنا, اس کے بعد کیا کیا آپ نے, سر کا مسا اور پاؤں کا مسا. انشاءاللہ یہ 3 چیزیں جو آپ کو, یہ ان چیزوں کو بچوں یاد رکھنا ہے آپ نے, صحیح ہے. ایک چیز میں بھی آپ کو بتاؤں گا, وہ آگے آپ کو نے اچھی طرح دیکھنا ہے. ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ کی جو چیزیں بچتی ہیں وہ آپ کی واجبات میں آتی ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں پیج نمبر 6 پہ 3 چیزیں مستحب ہیں, ہاتھوں کلائیوں تک 2 مرتبہ دھونا, اس کے بعد یہ میں نے لکھ دیا ہے 2 مرتبہ دھونا, اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا, اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. اچھا, اس کے بعد ایک چیز جو ہے اس کے بعد فوراً آتی ہے, وہ کیا ہے, آپ کے چہرے کو دھونا واجب ہے. اور میں نے بتایا چہرے کا کون سا حصہ, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, لاسٹ ٹائم جب ہم پڑھا رہے تھے یہاں پہ, تو ایک میں وہاں کھڑا تھا, تو ایک بچے نے بہت اچھا سوال کیا کہ سر آپ کا ہاتھ تو بڑا ہے اور میرا ہاتھ تو چھوٹا ہے, میں کیا کروں. تو وہاں پر بہت اچھا جواب دیا ٹیچر نے, انہوں نے کہا کہ جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ہر آدمی کا کیا ہے, ہر بچے کا, ہر انسان کا کیا ہے, ہاتھ اپنی باڈی کے مطابق ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ چھوٹا ہوگا, میرا ہاتھ بڑا ہے, ظاہر سی بات ہے جو لوگ مجھ سے بڑے ان کا ہاتھ مجھ سے بھی بڑا ہوگا, تو ان کے جو چہرے کے بیچ میں جو ان کا حصہ آئے گا, ایریا آئے گا, یہ جو ہاتھ میں نے بتایا آپ کو, سب سے بڑی انگلی اور یہ انگوٹھا جو ہوتا ہے, تھام ہوتا ہے, اس کے بیچ کا ایریا جو ہمارا ہاتھ ہے, وہی ہاتھ کیا ہے, وہ ایریا کیا ہے ہمارا, دھونا واجب ہے. اس کے بیچ میں اگر کوئی ایریا رہ گیا, فار ایگزامپل میں یوں کر رہا ہوں اور یہ جگہ میری ناک کے طرف والی کیا رہ گئی, خشک رہ گئی, تو میرا وضو کیا ہے, باطل ہے. اسی لیے ہم احتیاطاً کیا کرتے ہیں, ہم اس طرح بالوں کے جو اگنے والی جگہ ہے نا, یہاں سے سر اسٹارٹ ہوتا ہے تھوڑی تک, ہم اس طرح ایک جلدی سے کیا کرتے ہیں, ہاتھ پھیرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم احتیاطاً اپنے ہاتھ کو اس طرح بھی کر لیتے ہیں, احتیاطاً کہ ہماری کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اچھا, اس کے بعد یہ تو میں نے بتایا لمبائی میں.
ٹھیک ہے. اور چوڑائی میں بتایا ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک کا ایریا. میں نے آپ کو کر کے بھی دکھایا. اگر آپ کو بولنے سے سمجھ نہیں آ رہا لو کیسے کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیا. اس جگہ کو کان کی کیا کہتے ہیں؟ لو کہتے ہیں. لمبائی میں اور چوڑائی میں اس طرح کر کے اپنے چہرے کو دھو لینا. ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو سے, جیسے پکچر بھی بنی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ. اچھا اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو دھوئیں. ایک چیز بہت زیادہ آپ لوگوں نے سمجھنی ہے کہ جو میں وضو بتا رہا ہوں آپ کو, یہ پورا واجب مستحب دونوں چیزیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گا تو میں آپ کو ایک واجب کر کے بتاؤں گا اور ایک مستحب کر کے بتاؤں گا, تو لہٰذا آپ کو پتہ چل جائے گا فرق اس میں کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو دھوئیں. اچھا وضو میں ابھی ہم مسائل وضو پڑھیں گے, اس میں کیا ہے ایک چیز ترتیب کا خیال رکھنا ہے. ایسے نہیں پہلے میں کہوں آج میرا دل چاہ رہا ہے میں بائیں ہاتھ پہلے دھوتا ہوں, نہیں. ہم نے بتایا کہ ایک پیٹرن ہے, اور پیٹرن کون سا پیٹرن ہے جو کہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ہمارے ائمہ اماموں نے بتایا, اس کو فالو کرنا ہے. پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے, پیٹرن میں یہ ہے, تو لہٰذا ہمیں پہلا دایاں ہاتھ ہی دھونا ہے. طریقہ یہ ہے, آپ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. کونی سے لے کر انگلیوں تک, اچھا کونی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک دھوئیں. پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح اوپر سے لے کے نیچے تک دھوئیں. میں نے آپ کو بتایا کونی سے دھونا ہے, یہاں سے نہیں دھونا. ٹھیک ہے. کونی سے لے کر آپ نے انگلیوں تک دھونا ہے دائیں ہاتھ کو. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ کو دھونا ہے. مطلب دائیں سے مراد رائٹ اور بائیں سے مراد آپ کا لیفٹ ہینڈ. اس کے بعد سر کا مسح. اچھا سر کا مسح اور پاؤں کے مسح میں ایک چیز یاد رکھنا ہے ہم نے, یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے بچوں. گڑبڑ کس طرح کی ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل خیال یہ رکھا جاتا ہے کہ میرے بال بہت بڑے ہیں, میں نے اچھا ابھی اگر آپ دیکھیں تو میرے بال اس طرح ہے کہ اگر میں اس میں کیا کروں مانگ نہ نکالوں تو شاید میرا وضو نہ ہو, کیونکہ میرے بال بڑے ہیں. کچھ کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کیا ہے, ان کو پھر مانگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. مانگ سے مراد ہے کہ آپ کو جو تری ہوتی ہے نا ہاتھوں کی, مطلب جو گیلے ہوتے ہیں وضو کے دوران, اس کی تری آپ کے سر تک پہنچنا چاہیے. لیکن اگر میرے بال بہت بڑے ہیں تو خود ظاہر سی بات ہے میرے ہاتھ کی جو تری ہے وہ سر تک کیسے پہنچے گی؟ ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی. تو اس کے لیے مانگ کا نکالنا ضروری ہے. پہلی بات کیوں ضروری ہے؟ اگر بال بڑے ہوں, یہ یاد رکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ خیال رکھنا ہے کہ جب میں سر کا یہ مسائل آگے پڑھاؤں گا میں آپ کو, لیکن ابھی کیونکہ ہمارا مسا آ گیا تو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں. ہمارے مسے میں کیا ہوتا ہے, سر کا جب ہم مسا کرتے ہیں تو سر ہمارا آلریڈی پہلے سے مسے سے پہلے خشک ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ میرا سر گیلا ہو, میں نہا کے آیا ہوں, میں فوراً کیا کر لوں مسا کر لوں, تو اس میں میرا مسا کیا ہوگا, ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح یہ دو چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا, میں فار ایگزامپل میں آیا, میں نے بھی کیا کر رہا تھا, بات کر رہا تھا کسی سے, بات کرتے کرتے میں نے کیا کر لیا, آرام سے اپنا کیا کر لیا, مسا کر لیا, تو یہ میرا وضو باطل ہے. کیوں؟ آپ نے چلے خشک بھی کر لیا اور سب کچھ تھا, لیکن آپ نے ترتیب کا بھی خیال رکھا, آپ کی تری بھی تھی, موجود تھی, مانگ بھی نکلی ہوئی تھی, لیکن آپ کا سر اسٹیشنری نہیں تھا, مطلب ساکن نہیں تھا, تو آپ کی نماز کیا ہو گئی, وضو کیا ہو گیا آپ کا باطل ہے. وضو باطل ہے تو میں نے بتایا پھر کیا ہے, نماز باطل ہے. تو پھر فائدہ نہیں ہے ایسی نماز پڑھنے کا, کیونکہ وضو ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے, فل کانسنٹریشن کے ساتھ وضو کرنا ہے اپنا. آپ نے اپنے سر کو ایک جگہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, مسا کرنا ہے. اور ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے, کہاں تک کرنا ہے, کیا یہاں تک کرنا ہے؟ نو, یہاں تک نہیں کرنا. آپ کے جو سر کی جو تری ہوگی, مطلب گیلا ہوگا, وہ آپ کے, کیونکہ آپ نے ایسی بات ہے چہرے کا بھی کیا کیا ہوگا, پہلے دھویا ہوگا, ابھی بتایا تھا. تو یہ دونوں جو تریاں ہیں, یہ دونوں گیلا ہوتا ہے, یہ آپس میں سر کا اور آپ کے چہرے کا مکس نہیں ہونا چاہیے. ٹچ ہو گیا, اگر آپ کا ہاتھ اتنا نیچے آ گیا تو کیا ہو گیا, آپ کا وضو باطل ہو جائے گا. سو کچھ اتنی مشکل نہیں ہوتی, سننے میں اور دیکھنے میں بہت ساری چیزیں لگتی ہیں کہ یہ بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے, کیا کریں کیا نہیں کریں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بہت آسان چیزیں ہوتی ہیں. بس آپ آئیں, آپ کو خیال رکھنا ہے آپ کی مانگ نکلی ہوئی ہو. زیادہ تر مسئلے ہم یہی کرتے ہیں, مانگ نکلی ہوئی ہماری, ہم نے جلدی سے کیا کر لیا, مسا کر لیا, ختم بات. اسی طرح ہمارا کیا ہے, پاؤں کا بھی مسا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں پہ, اچھا اس کے بعد سر کا مسا دائیں ہاتھ سے جس میں وضو کی تری موجود ہو, سر کے اگلے حصے میں مسا کریں, یعنی ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا کھینچیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کھینچیں ہاتھ. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پورا ہی ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک لائیں, تھوڑا سا کھینچیں اور ہاتھ کھینچنا ہے, سر آپ کا نام کے لیں یہاں پر. اس کے بعد لاسٹ چیز ہے یہاں پر کیا, پھر کیا کریں, کسی کا مسا کریں, پاؤں کا مسا کریں. اچھا پاؤں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, پاؤں کا مسا کریں. انشاءاللہ میرے پاؤں نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو. تو میرے جو رائٹ والا ہینڈ ہے, ٹھیک ہے, اس سے میں نے بتایا کہ کیا ہے, پیٹرن کو فالو کرنا ہے, موالات جسے کہتے ہیں, ترتیب, اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنے ہیں. دائیں والے ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسا کرنا ہے, اور بائیں یعنی کہ اگر میں رائٹ ہینڈ بولوں تو اس سے کیا کرنا ہے, رائٹ والے پاؤں کا مسا کرنا ہے. اور اگر میں لیفٹ ہینڈ کا مسا کروں گا تو میں کس سے کروں گا, لیفٹ پاؤں کا مسا کروں گا تو میں اپنے لیفٹ والے ہینڈ سے مسا کروں گا. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس ہاتھ کا اس پاؤں سے کر لوں اور اس پاؤں کا اس ہاتھ سے کر لوں. نہیں, اپنی مرضی نہیں چلانی, جو اسلام نے بولا اس کو فالو کرنا ہے.
ٹھیک ہے. آئے پہلے یہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد ڈیمونسٹریشن کر کے دکھاؤں گا کس طرح مسح کرنا ہے. دائیں ہاتھ سے جس میں وضو کے پانی کی تری موجود ہو دائیں پیر کا مسح کریں, یعنی پاؤں کے انگلیوں کے سرے سے جو جوڑ ہوتے ہیں نا آپ کے وہاں تک ہاتھ کو کھینچیں. اسی طرح بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کریں. یہ تصویر میں شاید آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو, لیکن میں کر کے دکھاؤں گا, آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے لکھا ہے دائیں ہاتھ سے کس کا مسح کرنا ہے آپ لوگوں نے, پانی کی تری پہلے سے موجود ہوگی. ایسے نہیں کہ آپ نے دوبارہ ہاتھ گیلا کرنا ہے, نہیں, وہ جو وضو کر رہے ہیں ہاتھ آلریڈی گیلا ہے, بس صحیح ہے, اس ہاتھ کو کیا کرنا ہے آپ نے مسح کرنا ہے. اتنی دیر نہیں رکنا آپ نے کہ آپ کا ہاتھ کیا ہو جائے, تری آپ کی سوکھ جائے. ابھی مسائل میں ہم ساری چیزیں دوبارہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مسح کریں یعنی پاؤں کے انگلیوں کے سرے سے لے کر جوڑ تک کو کھینچیں. فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے, میں ایسے مسح کروں گا. ٹھیک ہے, یہ جو میری انگلیوں کا سرا ہے میں یہاں سے مسح کروں گا اور اپنے جوڑ تک یہاں تک مسح میں کروں گا. اگر میں بیچ میں رک گیا, فار ایگزامپل میں نے یہ کیا اور میں بیچ میں رک گیا یہاں پہ, تو میرا مسح کیا ہے, باطل ہو جائے گا. سر میں تو یہ نا ہلکا سا ہلائیں, لیکن پاؤں میں یہ اگر آپ نے کرتے ہوئے بیچ میں تھوڑا سا آپ رک گئے تو آپ کا کیا ہے, باطل ہے. اور ایک چیز اور, جس طرح سر میں بتایا تھا ساکن ہونا چاہیے, پاؤں کو بھی ساکن. ایسا نہیں ہے کہ میں مسح کر رہا ہوں میرا پاؤں کھنچتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے اسٹیشنری رکھنا ہے. اسٹیشنری کا مطلب ہوتا ہے ساکن, رکا ہوا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ حالت میں موومنٹ میں نا ریسٹ میں ہو, وہ چیز رکی ہوئی ہو, اور آپ کیا کر رہے ہیں اس میں مسح کر رہے ہیں. یہی چیز سر میں ہے اور یہی چیز پاؤں میں ہے. اگر آپ کو, ہم جلدی سے ایک ریویو کر لیتے ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو وضو کے لحاظ سے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک تو اس کو آپ کیا کیجیے گا, تھوڑا سا ریویو کیجیے گا, اور پھر بھی سمجھ جائیں تو آپ نیچے کمنٹ میں, جس طرح ہر ویڈیو میں ہم بولتے ہوئے آ رہے ہیں اور تمام ٹیچر بھی بولتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے کمنٹ باکس میں کیا کرنا ہے, نیچے کوشچن لکھنا ہے, ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. جلدی سے ہم اس کا گو تھرو کر لیتے ہیں وضو کا, کیونکہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیچیدہ مسائل ہے. یہاں کے وضو میں کیا ہے, سب سے پہلے نیت کرنی ہے, لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اس کے بعد 3 چیزیں مستحب ہے, کون سی, کونیوں کو 2 مرتبہ دھونا. ٹھیک ہے, کہاں سے لے کے کہاں تک لکھا ہوا ہے یہاں پہ, بہت واضح لکھا ہوا ہے, ہاتھوں کو کلائیوں تک 2 مرتبہ دھونا. ٹھیک ہے, اس کے بعد 3 مرتبہ کیا کرنا, کلی کرنا. اس کے بعد 3 مرتبہ کیا کرنا, ناک میں پانی ڈالنا. یہ چیزیں کیا ہے, مستحبات میں ہیں. اس کے بعد چہرے کو دھونا واجب ہے, اور چہرے کو دھونا لمبائی میں, پیشانی کے اوپر لمبائی میں بتایا آپ کو کیا ہے, بال کو اٹھنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک, یہ لمبائی ہو گیا, لمبائی سے کہتے ہیں, یہ لمبائی ہے, اور یہ چیز کیا ہے, چوڑائی ہے. لمبائی میں اس طرح دھونا, اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا. اچھا, اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا کونی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک, بتایا آپ کو کونی سے لے کر. کچھ جگہ دیکھا ہے یہاں پہ, ان کو خیر پتہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ آپ بھی بتائیں, دیکھیں کچھ بچے یہاں سے دھو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے نہیں, کونی سے لے کر دھونا ہے, کونی سے لے کر اور انگلیوں کے سرے تک, اور اوپر سے لے کے نیچے تک دھونا ہے. اس طرح نہیں دھونا آپ نے کہ آپ کا پانی ریورس ہو جائے گا. آپ کا پانی جو ریورس ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, تو آپ کا کیا ہے, وضو باطل ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق آپ کا پانی اوپر سے لے کر کونی کا پانی نیچے تک آنا چاہیے. ریورس ہو گیا تو کیا ہے, وضو آپ کا باطل ہے. وضو باطل تو آپ کی پوری نماز باطل. اس کے بعد سر کا مسح اور پاؤں کا مسح. سر کا مسح بتایا میں نے آپ کو, مانگ نکلی بھی ہو, آپ کا سر خشک ہو, سر اسٹیشنری ہو, تو آپ مسح کریں, مطلب ساکن ہو, مسح کریں. یہی چیز آپ کیا کریں, پاؤں میں کریں. پاؤں میں آپ کا کیا ہو, خشک ہونا چاہیے, تری پہلے سے موجود ہوگی, دوبارہ گیلا نہیں کرنا, اور آپ نے کیا کرنا ہے, پاؤں کا مسح کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر بہت زیادہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ باکس میں نیچے کوشچن کریں, اور اس وضو کو اپنے بہتر بنائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.